नाजरीन, मैं हूँ कुर्बान बलोच। काफ़ी दिनों के बाद आपसे फिर से मुलाकात हो रही है। आज हम बात ये करेंगे कि हमारे मुल्क में इल्ज़ाम तो ये है कि पाक फ़ौज सियासत में मुदाखलत करती है, सियासी मामलात पे टांग अड़ाती है। लेकिन अगर देखा जाए ताज़ा तरीन जो सूरत हाल बनी है, और ताज़ा तरीन क्या, अगर माजी को भी देखा जाए तो क्या सिर्फ पाक फौज ही सियासत में टांग अड़ाती है, या हमारे सियासतदान भी उसको बुलावा देते हैं, बुलाते हैं अपने मफादात के लिए। और उसके बाद जो चीज़ें हैं, इल्ज़ाम भी लगते हैं कौमी इदारों पे, पार्लियामेंट पे भी, पाक फौज पे भी। तो मौजूदा सूरत हाल में भी मैंने ये सोचा कि इस पे बात की जाए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ऐसी मुलाकातों की रुदाद सामने आ रही है। एक मुलाकात एपीसी जो हुई थी 20 को, उससे पहले पार्लियामेंट्री लीडरान की हुई है। जो आईएसआई के सरबराह हैं उसकी दावत पे, और एक डिनर दावत पे, उसमें पाक फौज के जो सरबराह हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा, वो भी थे। उसमें ये बातें हुई। ये बात किसी सियासतदान ने डिस्क्लोज नहीं की, लेकिन बात कहीं न कहीं से हुकूमती ज़राए से, हुकूमती वुज़रा से खुल गई है। उसके बाद कल ये मुलाकात, एक और मुलाकात के हवाले से खबरें सामने आई हैं। वो मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं, मोहम्मद ज़ुबैर साहब, साबिक सिंध के गवर्नर रहे हैं। उनकी पिछले अगस्त से सितंबर तक 3 मुलाकातें आर्मी चीफ से हुई। ये मुलाकातें क्यों हुई हैं? क्या ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं कि पाक फ़ौज ही सियासत में मुदाखलत करती है, या हमारे सियासतदान उसमें उसको मदऊ करते हैं, उसको दावत देते हैं कि वो आए और उनके मफादात के लिए उनके साथ काम करें? तो हम इस पे आज बात करने जा रहे हैं। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, वॉच करें और शेयर करें। तो मैं बात ये कर रहा था कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत की आर्मी सरबराहों से या फ़ौज के सरबराहों से मुलाकात कोई ढकी छुपी नहीं है। अगर आप माज़ी में जाएँगे तो जब मियाँ शहबाज शरीफ सीएम थे, पंजाब के चौधरी निसार वफाकी वज़ीर थे इंटीरियर के, तो ये मुलाकातें भी होती रही माज़ी में। और उसके बाद अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म हुई, उसके बाद भी कुछ मुलाकातें होती रहीं, वो पस पर्दा होती रहीं, और उसके बाद ये मुलाकातें आलम आश्कार भी होती रहीं। लेकिन अब जो सूरत हाल बनी है, एक तरफ मियाँ नवाज शरीफ एपीसी में आके बहुत एक ज़ोरदार किस्म की तकरीर करते हैं कि हमारा झगड़ा इमरान खान से नहीं है, उनको लाने वालों से है। यकीनी तौर पे अभी तक मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है, और जो अपोजिशन की कुछ और सियासी जमातें हैं, वो जेयूआई हो, कुछ कदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और उनका ये इल्ज़ाम है कि मियाँ इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट इक़्तिदार में लाई है, वरना वो जीत नहीं सकते थे। अगर मियाँ साहब की ये बात सही है कि इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट इक़्तिदार में लाई है और उसका झगड़ा इस्टेब्लिशमेंट है, तो उसकी जमात की जो क़यादत है, वो पस पर्दा पाक फ़ौज के जो नुमाइंदे हैं या सरबराह हैं, या जो ताकतवर जो पावर कॉरिडोर के जो लोग हैं, उनसे मुलाकातें ढकी छुपी क्यों करते हैं? इवन कल तो मरियम साहबा ने कह दिया कि मुस्लिम नून के किसी नुमाइंदे ने पाक फ़ौज के सरबराह या किसी नुमाइंदे से मुलाकात नहीं की। अगर मुस्लिम लीग नून की किसी नुमाइंदे ने मुलाकात नहीं की, तो शहबाज शरीफ किसका नुमाइंदा है जिसने एपीसी से पहले आर्मी चीफ से मुलाकात की, डीजी आईएसआई से मुलाकात हुई? उसमें कहा जा रहा है कि इशू तो गिलगित बल्तिस्तान था, लेकिन उसके बावजूद अब ये कहा जा रहा है कि नहीं, ये तो सियासी मामलात हैं, ये तो पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। अगर पार्लियामेंट में हल होने चाहिए, तो किसने लाठी उठाई कि पार्लियामेंट लीडरान को, सियासतदानों को, कि वो आर्मी के पास जाएं और ये बात करें कि हम आपस में मिल नहीं सकते, इसलिए आपने बुलाया, हम आ गए। बिलावल भुट्टो साहब ने भी यही बात की, ऑलमोस्ट घुमा फिरा के, क्योंकि जब शेख रशीद ने ये बात खोल दी, और उसके साथ साथ जो कश्मीर उमूर के जो वजीर हैं गिलगित बल्तिस्तान के, गंडापुर साहब, उसने बात खोल दी, तो उसके बाद बिलावल साहब कहते हैं कि ऐसे लोगों को उस मुलाकात में नहीं होना चाहिए था, और सिक्योरिटी इशू पे ये मुलाकात पहली नहीं है।
تو بھائی اگر پہلی نہیں ہے تو یہ چیزیں سیاستدانوں کو بھی کھول کے عوام کے سامنے رکھنی چاہیے. اگر انہی کے ساتھ وہ بھی مین اسٹیک ہولڈر ہے پولیٹیکل جماعتوں پولیٹیکل ایشو پہ، ان کے ساتھ مشاورت ضروری ہے اور ان سے مل کے یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں، تو پھر پس پردہ ان پہ تنقید کیوں لوگوں کو سامنے ان پہ تنقید کیوں؟ یا تو وہ اس پولیٹیکل ایشوز پہ اسٹیک ہولڈر ہے پاک فوج یا اسٹیک ہولڈر نہیں ہے. کیونکہ اب جب یہ محمد زبیر کی ملاقات سامنے آئی ہے، وہ ڈی جی ISPR نے بھی اس کی ملاقات کی تصدیق کی ہے. میجر جنرل بابر افتخار نے اس کا کہنا ہے کہ محمد زبیر کی ملاقات آرمی چیف سے ہوئی ہے، وہ محمد زبیر کی درخواست پہ ہوئی ہے. 2 ملاقاتیں اگست میں ہوئی ہیں، ایک ملاقات ستمبر میں 7 کو ہوئی ہے، اور 1-2 آدھی ملاقات میں DGI بھی موجود تھے. اور پاک فوج کے ترجمان کہتے ہیں کہ ان ملاقات کا جو محور تھا، وہ بنیاد تھا، بیانیہ تھا، وہ میاں نواز شریف اور مریم نواز کے امور تھے. اگر یہی امور تھے تو پھر مسلم لیگ نون کس بنیاد پہ اس پہ تنقید کرتی ہے کہ پاک فوج سیاست میں مداخلت کر رہی ہے، جب آپ کے اپنے خود لوگ جا کے پاک فوج کو اس میں مداخلت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میاں صاحب کو ریلیف دیں، مریم صاحبہ کو ریلیف دیں. حالانکہ محمد زبیر اس کو ڈینائی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قمر جاوید باجوہ صاحب سے اس کی جو شناسائی ہے وہ 40 سال پرانی ہے، خاندانی تعلقات ہیں، ان کی فیملی ٹرمز ہیں، آنا جانا ہوتا ہے، تو اس پہ کیس بھی نہیں ہے. اگر اس پہ کیس بھی نہیں ہے تو آپ کو کیا پڑی تھی کہ آپ نے 3 ملاقاتیں کر ڈالی ایک مختصر عرصے میں؟ آپ اتنی بھی کوئی بڑی قیادت مسلم لیگ نہیں ہے کہ آپ نیشنل سیکیورٹی کے ایشو پہ آرمی چیف سے ملاقاتیں کریں. اگر کریں بھی تو پھر اس کو کھول کے رکھنے چاہیے لوگوں کے سامنے. شہباز شریف بھی اس طرح کوئی ڈھکی چھپی باتیں کرتے رہے ہیں، ملاقاتیں کرتے رہے ہیں. تو اب کس بنیاد پہ مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ مسلم لیگ نون کی جو ہے کسی نمائندے نے ملاقات نہیں کی؟ کیا وہ شہباز شریف کو، محمد زبیر کو ڈس اون کرے گی؟ یا جو تقریر میاں نواز شریف نے کی، کیا میاں نواز شریف کی تقریر میں اب اس کا کوئی اخلاقی جواز بنتا ہے کہ اس کا جھگڑا اب اسٹیبلشمنٹ سے ہے، جبکہ اس کے لوگ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں کہ ان کو ریلیف دے، میاں نواز شریف کو ریلیف دے، مریم صاحبہ کو ریلیف دے. محمد زبیر ان کے چہیتے لیڈر رہے ہیں، وہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں اس کو سندھ کا گورنر بنایا تھا، اور اس کے ساتھ ظاہر شہباز شریف تو پارٹی کے صدر ہیں، وہ بھی ملاقاتیں کرتے پھر رہے ہیں. صرف بات یہ نہیں ہے کہ ملاقاتیں ہونی چاہیے، ادارے ہیں، قومی ادارے ہیں، ملک کے ادارے ہیں، لیکن میرا جو کہنا ہے، میرا جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ادارہ جس کا کام صرف سیکیورٹی ہے اور سیاستدان بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ کام وہی کرے، تو اس کو اس باقی امور میں مداخلت یا نہیں کروانی چاہیے، یا اس کو دعوت نہیں دینی چاہیے. آپ اپنے جھگڑوں میں بھی اس کو مداخلت کی دعوت دیتے ہیں، اور آپ کو اگر کوئی اور ایشو ہو، کراچی میں نالے صاف کروانے ہوں، قبضے ختم کروانے ہوں، اور لوکل باڈیز کے ایشو ہوں، گلگت بلتستان کے ایشو ہوں، تو پھر بھی آپ پاک آرمی کو دعوت دیتے ہیں، کیونکہ آپ خود کچھ کرنے کی اب سکت نہیں رکھتے، یا کچھ کر نہیں پاتے، یا آپس میں آپ کے اتنے تضادات ہیں کہ آپ کام نہیں کر پا رہے. تو اب یہ چیز کھل کے سامنے آنی چاہیے کہ کس کو کیا چیزیں پارلیمنٹ بھی طے ہونی چاہیے، کیا چیزیں اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ جو بھی ادارے ہیں ریاست کے، ان کے درمیان یہ حل ہونی چاہیے، یا تو پھر تنقید کا جو یہ جواز ہے یہ چھوڑ دینا چاہیے. جیسے مریم نواز صاحبہ کہتی ہے تو سیاستدانوں کو یا تو GHQ کو سیاستدان کو بلانا نہیں چاہیے تھا، اور سیاستدانوں کو وہاں جانا بھی نہیں چاہیے تھا. اگر جانا نہیں چاہیے تھا تو کس نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت وہاں چلی جائے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ صرف مسلم لیگ نون کی بات نہیں ہے، میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی، اس کے لوگ بھی کچھ ملاقاتیں کرتے رہے ہیں. کچھ عرصہ پہلے جب آپ کو یاد ہوگا FTFA کے قانون سازی ہو رہی تھی، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے رحمان ملک نے آرمی چیف سے ملاقات کی تھی، اور بلاول صاحب نے کہا تھا کہ اس کے خلاف ایکشن ہوگا. کچھ نہیں ہوا. اب کل بلاول صاحب نے یہ تقریر کی کہ شیخ رشید وہاں ملاقات میں تھے، گنڈا پور تھے، وہاں
یہ قومی سیکیورٹی کے ایشو تھے، ایسے لوگوں کو وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، اور یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں، یہ آف دی ریکارڈ ہوتی ہیں۔ کیا آف دی ریکارڈ ہوتی ہے؟ آپ لوگوں پہ، اگر میں اپنے لوگوں پہ اعتماد کریں، ان کو بتائیں کہ آپ کس سے ملاقات کر رہے ہیں۔ آپ ڈھکی چھپے ملاقات کرتے ہیں، اور پھر آپ الزام بھی لگاتے ہیں کہ آرمی سیاست میں مداخلت کر رہی ہے۔ تو یہ ایسے ایشو ہیں جن کو اب قوم کے سامنے کھل کے رکھنا چاہیے، کیونکہ بہت ساری چیزیں اب اتنی مفروضے بن گئی ہیں، اتنی مشکلات بن گئی ہیں کہ ان چیزوں کو ڈفرینشیٹ کرنا لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ فوج کیا کر رہی ہے، پولیٹیشین کیا کر رہے ہیں، لوگوں کو کیا مل رہا ہے، کیا چیزیں طے ہو رہی ہیں، کیا قومی ایشوز پہ چیزیں طے نہیں ہو رہی ہیں، اور قصوروار کون ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک لائن ڈرا ہونی چاہیے سیاستدانوں کی طرف سے بھی، پاک فوج کی طرف سے، کیونکہ پاک فوج کے ترجمان ابھی یہ ریسنٹلی واضح کر چکے ہیں کہ آرمی چیف کا یہ کہنا ہے کہ جو قانونی معاملات ہیں وہ عدالت میں حل ہونے چاہیے، سیاسی معاملات پارلیمنٹ میں حل ہونے چاہیے۔ اگر پاک فوج کا یہ پیغام ہے تو بہت خوش آئندہ پیغام ہے، اور سیاستدانوں کو بھی ایسے پیغام پہ ثابت قدم ہو کے رہنا پڑے گا اور رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات جو اس کے ساتھ ساتھ ایک دو جملے ہیں، وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کی جو APC ہوئی تھی، اس کے بنیاد پہ جو رہبر کمیٹی کی کل میٹنگ ہوئی ہے، اس میں جو پاکستان ڈیموکریٹک جو موومنٹ ہے، ایک اتحاد جو بنی ہے 11 سیاسی جماعتوں کی، تو اس کی سربراہی کے لیے رہبر کمیٹی نے مولانا فضل الرحمان کو نامزد کرنے کی سفارش کی ہے۔ اور یہ اب بہت مشکل مرحلہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، کہ مولانا فضل الرحمان اس اتحاد کی قیادت کرے جو چاہتی ہے کہ یہ موجودہ حکومت چلی جائے، نئے انتخابات ہوں، اور سب کو جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو پارلیمنٹ سے مستعفی ہونا چاہیے۔ اب بات دیکھنے کی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون اس مولانا فضل الرحمان یا رہبر کمیٹی کے سفارشات پہ عمل کرتی ہے، کیونکہ رہبر کمیٹی میں موجود جو بھی ساری سیاسی چھوٹی جماعتیں ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے بجائے مولانا فضل الرحمان پہ اعتماد کرتی ہے۔ تو ہماری ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔